ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پیارا ارشاد: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پیارا ارشاد ہے: لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اور مومن بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت اپنے مال سے، جان سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے اور پوری جہان کی کائنات کی ہر ایک شے سے جب تک اس کو مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو اس وقت تک وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں حدیث یہ ہے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ داخل نہیں ہوگا جنت میں جب تک کہ وہ مومن نہ ہو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک ایمان کی کامل ہونے میں، ایک ہے ایمان کے یقینی ہونے میں، وہ تو حضور کی محبت شرط ہے، اور ایمان کے کامل ہونے میں بہت سی چیزیں ہیں، کیونکہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلیھا، ایمان کو ایک لفظ کا یا ایک شعبے کا یا ایک عمل کا یا رکن کا نام نہیں ہے. ایمان جو ہے بضع شعبہ، 60 شعبہ، وفی روایت آخر 70 شعبہ، 70 سے اوپر شاخیں ہیں ایمان کی. اور سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ کیا ہے؟ توحید ہے. کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اس کے بعد اس کے مختلف شاخیں ہیں جس میں پھر مختلف درجات ہیں. ان میں حضور نے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، ان شاخوں میں ایمان کی وہ بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس کی شاخ جب تک یہ نہ ہو، یعنی اس کو آپس میں محبت ہو. آپس میں محبت ایمان کے لیے شرط ہے. مومنوں مسلمانوں آپس میں پیار، آپس میں امن و آشتی، آپس میں حسن سلوک، یہ شرط ہے ہر ایک شخص کو، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر. الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت. وہ نفرت اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے، اگر وہ برا ہے، لیکن اس کی اصلاح کرنا مت چھوڑیے. حضور نے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرے. ولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت اور اخوت پیدا ہو جائے؟ بڑی پیاری بات ہے. کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا بھی وہ امی و روحی فدا. کاش کہ ہم آپ کی مجلس میں ہوتے اور آپ کا یہ فرمان سن رہے ہوتے. لیکن حضور کا یہ ارشاد کہ میرے بعد آنے والی امت کو بھی میرا کوئی پیغام پہنچائے گا، وہ میرے بہت ہی قریب ہوگا. روز قیامت جنت میں اگر وہ میرے اس عمل کو، اس بات کو سن کے عمل میں لائے. اور پھر فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو. چاہے کوئی بچہ بھی جا رہا ہے تو اس پر بھی سلام کرو، اپنے نوکر و محتاطوں پر بھی سلام کو عام کرو. اس میں اپنی عزت نفس کا پامال ہونے کا خطرہ مت سمجھو. حضور کا یہ ارشاد بڑا ہی زبردست ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو اور ایک دوسرے پہ سلام میں پہل کرو. سلام اللہ کا نام ہے اور سلامتی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سلام کرنے والا اور سلامتی سے جینے والا بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.